حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، میں نے ہمیشہ آپ فرمانے لگے میں ضرور ساتھ رکھوں گا پر دنیا داری کا مطالبہ نہ کرنا جی۔ تو اس پیر دے بندے کیویں مرید ہون جدے مرید ہویا دکان ہی نہ چمکے، کیا مطلب ہوا بیعت ہونے کا؟ اتنی دیر کے مرید ہوئے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ کاروبار چمکا نہ دکان بنی۔ الٹا پیر صاحب کہتے ہیں سود بند کر دو، دھوکے بند کر دو، فریب بند، جتوں ہوندا پیا تو بھی نہیں ہون دیندے، کیا فائدہ ہے نا جی؟ تو کوئی مکر فریب ہی نہیں، دجل ہی نہیں، سادہ سادہ کام کیسے ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے ساتھ رہنا ہے تو دنیا داری سے، بولیے دنیا داری سے بچنا۔ کہنے لگا جی بالکل صحیح ہے۔ آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ نے چاہا کہ اس کا امتحان کریں، فرمایا پہلے دن وہ آیا ہے صحبت صلح میں رہنے کے لیے، خیر سیکھنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کتنی روٹیاں کھائے گا؟ کہنے لگا ایک۔ آپ نے 3 روٹیاں منگوائی، ایک خود کھائی، ایک اس کو کھلائی، تیسری وہیں رکھی، اور جناب عیسیٰ دریا پہ وضو کرنے تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی وہاں۔ فرمایا روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا کوئی پتہ نہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نا اس کو معجزہ دکھایا۔ ایک ہرن جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کا ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا۔ ہرن بھی کھڑی ہو گئی، باقی بچے بھی کھڑے ہو گئے، ذبح کیا، اور ذبح کر کے اس کا گوشت بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی اتنا کھایا کہ سیر ہو گئے، ڈکار آنے لگے۔ فرمایا کھایا نا تم نے؟ لگا حضور کھایا ہے۔ فرمایا پیٹ میں ابھی ہے کا ہے؟ ہرن کے ایک بچے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، جناب عیسیٰ نے ساری ہڈیاں اکٹھی کر کے فرمایا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ ہرن کا بچہ پھر زندہ ہو گیا۔ آپ فرمانے لگے ہرن کے بچے کا گوشت تیرے پیٹ میں بھی ہے، میرے پیٹ میں ہے، بچہ وہ جا رہا ہے، اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے، اب تو بتا دے۔ کہنا جی کوئی پتہ نہیں، مجھے پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے گئے، دریا کے اس پار جانا تھا۔ فرمایا ہاتھ پکڑا چلو گزرو۔ دریا میں پیر رکھا، اس کا بھی اپنا بھی۔ کہنے لگا جی ڈوب جاؤں گا۔ فرمایا تو میرے ساتھ ہے، تجھے معجزہ دکھانا ہے، اللہ کی قدرت دکھانی ہے۔ پیر رکھا دریا میں، پیدل چلتے ہوئے دوسرے کنارے چلے گئے، کوئی ڈوبا نہیں، پیر بھیگا نہیں۔ فرمایا اتنی بڑی تو نے معجزہ دیکھا ہے، اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا جی پتا مجھے خبر، اللہ کے سامنے سارا ہی پتا ہوتا ہے، پتا نہیں مجھے، بولے بن جاتے ہیں نا منٹ میں۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے منوانا آتا ہے۔ دریا کے اس پار گئے تو ریت تھی، صحرا کا علاقہ تھا۔ جناب عیسیٰ نے ریت کٹی کی، چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگائیں، 3 ڈھیر ریت کے لگ گئے، 3 ڈھیر۔ جب 3 ڈھیر لگ گئے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری، وہ ساری کی ساری ریت سونا بن گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ 3 حصے ہیں سونے کے، ایک حصہ میرا ہے، ایک تیرا ہے، اور تیسرا اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ کہنے لگا جی میں نے ہی کھائی ہے۔ تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی۔ کہنے لگا جی روٹی، فوراً مان گیا، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، میں نے ہی کھائی ہے۔ وہ میاں صاحب کمال کر گئے، اور ایک شخص لے گیا میاں محمد بخش علیہ رحمہ کو تانگے پہ بٹھا کے، کہنے لگا یہ پہلی بھی میری، وہ بھی میری، وہ باغ بھی میرا، یہ میرے چاچے کی، وہ میرے تائے کی، یہ میرے دادے کی، بڑے مالدار ہیں۔ آپ فرمانے لگے چل چھوڑ کوئی اور بات بھی کر۔ نہیں جی نہیں، وہ فلانی شے بھی میری۔ آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کی تھی؟ کہنے لگا فلانے سے خریدی ہے۔ فرمایا اس سے پہلے کس کی تھی؟ چپ کر گیا۔ آپ فرمانے لگے دانش مندہ نہ کم نہ ہی دل دنیا نہ لانا، اس بوٹی کئی خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا، چھوڑ اس کی بات نہ سنا، اس کا تو کبھی کوئی مالک ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے۔ کہنے لگا جی میں نے ہی کھائی ہے روٹی۔ تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ظلم کیا، نبی کی صحبت پر تو نے ایک روٹی کو فوقیت دی، ایک روٹی، اور مجھے دھوکہ دیا اللہ کے پیغمبر کو۔ فرمایا جا میں نے مال کا کیا کرنا ہے، سارا ہی سونا تیرا ہے، 3 ڈھیریاں تو ہی رکھ لے۔ حضرت عیسیٰ کہہ کے گزرے تو پیچھے سے ڈاکو آ گئے، تلواریں ہاتھ میں، 2 ڈاکو، سونا پڑا ہوا دیکھا۔ کہنے لگے تیرا ہے؟ کہا میرا ہے۔ کہنے اٹھ دوڑ جا تجھے قتل کر دیں گے۔ منت کرنے لگا، کہنے لگا یار اس طرح کرو نا، بانٹ کے کھاتے ہیں، بانٹ کے کھا لیتے ہیں۔ بات طے ہو گئی، ایک ایک ڈھیری کے مالک ہو گئے۔ اب وہ بات چیت ہونے لگی، نام پتہ واقفیت ہو گئی، تعارف ہو گیا۔ اب وہ جو 2 ڈاکو تھے ان کو وہ شخص کہنے لگا بھوک لگی ہے یار کو روٹی کھاؤ، کچھ پیسے دے کے ایک کو بھیجا۔ وہ جو 2 ڈاکو تھے ان میں سے جو کمزور تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ۔ وہ کھانا لینے گیا تو پیچھے سے کہنے لگا تیرا رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں، کوئی تعلق؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ آدھا حصہ کیوں دیتے ہو؟ کہنے لگے کمزور سا بندہ ہے، روٹی شوٹی لا دیتا ہے، میرے کام شام کرتا ہے، تو میں اس کو آدھا۔ اس نے کہا دفع کرو، چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے تم آدھا حصہ دیتے ہو؟
آتا ہے تو پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں, سونا آدھا آدھا بانٹیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ جو روٹی لینے گیا تھا وہ بھی کہنے لگا مجھے تو نوکر سمجھا ہوا ہے نا, کھانے میں لاؤں, پانی میں لاؤں, بستر میں بچھاؤں. آج اتنا سونا ہاتھ آیا, بڑا ڈاکہ لگا, ان کو قتل کرتا ہوں نا دونوں کو, تو سونا میں قبضے میں کرتا ہوں. اس نے بھی دھوکہ دینے کا ارادہ کیا, کھانے میں زہر ملایا. امام راضی فرماتے ہیں وہ زہر ملا کھانا لے کے پہنچا, روٹی رکھی تھی, ان دونوں نے یک بارگی حملہ کیا, اسے قتل کر دیا. قتل کر کے لاش دریا میں پھینکی, مست ہو کے کھانے لگے. جب سیر ہوئے تو پھر پیٹ کٹنے لگا, انتڑیاں ٹوٹنے لگی, ناک منہ کان ہر چیز سے خون نکلنے لگا. چیخے مارتے کوئی سارا سونا لے لے ہمیں بچا لے, سارا کچھ لے لے جان بخش دے. رونے لگے, تڑپنے لگے, لیکن اب کوئی بچانے نہیں آیا, کوئی داد رسی کو نہ آیا. تینوں لاشیں ایک دریا میں, دوسری وہاں, مر گئے, مردہ ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا داری کا انجام, لالچ کا انجام, دھوکے کا انجام, فریب کا انجام. او بھائی بیماری لگ گئی سیٹھ صاحب کو, مالدار صاحب کو, چودھری صاحب بیمار ہو گئے, کروڑوں روپیہ پڑا ہے تجوری میں, لیکن شفا کبھی خریدی نہیں جا سکتی, صحت کسی دکان سے ملتی نہیں, دھوکے سے اکٹھا کیا ہوا مال وہ پڑا ہے سامنے, لیکن اس کے منہ سے چند نوالے نہیں اتر رہے. یہاں تک حالات ہیں. ہماری عدالتوں کا اللہ حافظ ہے, اب وہاں کیس جاتے ہیں خلا کا کیس گیا, خاوند کے خلاف بی بی نے مقدمہ کر دیا. اب عورتیں اللہ ماشاءاللہ دھوکہ دیتی ہیں, ایڈریس غلط بتاتی ہیں. خاوند کو نوٹس گیا, اب اس کو ملے گا تو وہ عدالت میں آئے گا نا. میں آپ کو جینون کیس ایسے دکھا سکتا ہوں, میرے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں. غلط ایڈریس دیا, 3 پیشیوں پہ خاوند نہیں گیا تو عدالت نے طلاق کی ڈگری جاری کر دی. کسی فقہ کے کسی مفتی کے نزدیک طلاق نہیں ہوتی, لیکن عورتیں دوسرا نکاح کر کے پھر رہی ہیں. کسی سنے غور کرے, اس میں اختلاف بھی نہیں ہے, مسالک کا نکاح نہیں, لیکن طلاق. اب ہم نے دھوکہ دیا, بھائی دیکھیں میرے پاس طلاق ہے یونین کونسل کی, یہ میرے پاس طلاق ہے عدالت کی, یہ میرے کیا کر. طلاق نکاح یونین کونسل کے ساتھ ہوتا ہے کہ خاوند کے ساتھ؟ اور بولے تو صحیح یار, کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو طلاق یونین کونسل دے گی, خاوند دے گا. عجیب تماشا ہے. عدالت کے ساتھ نکاح ہوا کہ خاوند کے ساتھ؟ عجیب بات ہے بھائی. کسی جاؤ چوتھے آدمی سے کو طلاق دے دے, کیسے طلاق ہو؟ موٹی سی بات ہے. اور لوگ آ کے گھر بسانا ہوتا ہے نا, اور اللہ معاف کرے اس دھوکے میں کئی دفعہ سرپرست بھی شامل ہوتے ہیں اور دلیلیں دیتے ہیں, کہتے جی نہیں پھر دالتے غلط ہے, پاکستان کا قانون. میں نے کہا مجھے کیا بتاتے ہو, پاکستان کے قانون عدالت کی میں بات ہی نہیں کرتا, میں تو رسول اللہ کی بات کرتا ہوں, تو نبی پاک کی بات کر رہا ہوں. جب مصطفیٰ کریم کا قانون آ گیا تو بات ختم ہو گئی, وہ کوئی سا بھی قانون ہو. دھوکہ اتنا عام ہے, فریب اتنا عام ہے, جھوٹ اتنا عام ہے, دجل اتنا عام ہے. لوگ ہر بات میں دھوکہ, دینداری میں دھوکہ, نکاح اور طلاق میں دھوکہ, ہر جگہ لوگ دھوکے کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. فریب اور فراڈ کا لائسنس. اگر آپ ناراض نہ ہو جائے, جس وکیل نے کیس پکڑا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ جو آدمی میرے پاس لے کے آیا جھوٹا ہے کہ سچا ہے, پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تسی وکیلاں دے دوالے ہو جائے, لیکن یہ بتائیں اسے خبر ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں تو کوئی نہیں پتا اس گل کا. پتا ہوتا ہے نا, تو پھر کیوں اس کا کیس لے کے عدالت میں جاتا ہے؟ پتا ہے نا سارا. جو گاہک ساتھ گئے ہوئے, اور ہمارے معاشرے میں تو مرد ہونے کی علامت ہے, مرد ہونے کی, چودھری ہونے کی علامت ہے کہ یار اگر کوئی غلطی کر کے آیا تو اس کی سپورٹ کرنی ہے. یہ مرد ہونے کی علامت ہے, یہ مرد ہونے کی علامت ہے. مرد وہ ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں دوستوں کے گناہوں میں, وہ مرد ہوتے ہیں. شرم آنی چاہیے, نظر جھک جانی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. میں یاروں کا یار ہوں, یار اگر گناہ میں الجھ جائیں گے تو میں سپورٹ کروں گا. چھ مانا دارت. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ نے کہا حضور ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اسے ظلم سے روک دو, یہ تمہاری مدد ہوگی اس کے حق میں. اسے منع کرو ظلم سے. کیا تو یہ مرد ہونے کی علامت ہے کہ میرا بھائی آ گیا تو جیسے کہے گا میں نے ویسے کرنا ہے, اس کا ہاتھ پکڑ اسے منع کر, یہ تیری مردانگی کی علامت. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا مومن کبھی کسی کو دھوکا, اس کے مزاج میں دھوکا نہیں ہوتا, فریب نہیں ہوتا, فریب نہیں. ہمارے یہاں ایک اور بات بھی اب بڑی عام ہے, اتنے لمبے آرٹیکل چھپے ہیں, کبھی کتابیں کھول کے پڑھو کہ ہم اسلام کی رسوائی کا کتنا سبب بن رہے ہیں. یورپ میں نوجوان گئے اور ان عورتوں سے نکاح کیے صرف نیشنلٹی لینے کے لیے. کیا نیشنلٹی لینے کے لیے غیروں سے دھوکا کرنا جائز ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے, 2 صحابی آ رہے تھے, دونوں بہادر صحابی تھے. رستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی.
ابو جہل کہنے لگا تم جا رہے ہو اپنے نبی کے ساتھ جنگ میں تعاون کرو گے؟ وہ صحابہ کہنے لگے نہیں، ہم تو ویسے جا رہے ہیں، ہم بالکل بھی جنگ نہیں کریں گے۔ کا وعدہ کرتے ہو؟ کا وعدہ کرتے ہیں۔ وہ دونوں آ گئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آ رہے تھے اور ابو جہل ملا ہے، ہم نے وعدہ کر لیا ہم جنگ نہیں لڑیں گے۔ 313 لوگ تھے اور ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی۔ کہا حضور کافر سے وعدہ کیا ہے، کافر سے۔ نبی پاک نے فرمایا تم ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے، وعدہ کافر سے کیا پر کیا تو ایک مومن نے ہے نا۔ ایک شمون نام کے بزرگ تھے، بنی اسرائیل سے تعلق تھا، بڑی عبادت کرتے تھے، 1000 سال عبادت فرمائی، ساری رات نفل پڑھتے، سارا دن روزہ رکھتے اور پھر روزہ رکھ کے تو کافروں سے جہاد کرتے، ساری زندگی جہاد میں گزاری، جس جنگ میں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ ذرا سوچئے کہ جس کا تذکرہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا۔ ولی اگرچہ بنی اسرائیل کے تھے لیکن اتنا زبردست ان کا جہاد کرنے کا طریقہ تھا، بڑا جہاد کیا، بڑی انہوں نے، کافر بڑے پریشان تھے کہ بندہ قابو نہیں آتا، بڑی دور تک بات گئی، بڑی جدوجہد کی، لیکن حضرت شمون علیہ رحمہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، قابو نہ آئے، آخر ان کی بیوی کو خریدا۔ اور یہ ایک دو مثالیں بیویوں کی آ گئی ہیں، خامد بھی بکتے ہیں، یاد رکھنا، بھائی بھی بکتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جب کوئی بکنے پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے معیار کو قائم نہیں رکھتا، پھر لوگ گر جاتے ہیں معیار سے۔ بیوی کو خریدا، کہنے لگے تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا وقت گزارا ہے؟ کہنے لگی کوئی سکھ نہیں پایا، ایک وقت روٹی ایک وقت کی بھوک، درویشی کا درس دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرت شمون علیہ رحمہ کی بیوی جب خریدی گئی، کہنے لگے جب چونکہ یہ کم سوتے ہیں اور جتنی دیر سوتے ہیں گہری نیند سوتے ہیں، جب گہری نیند سو جائے تو رسیوں کے ساتھ جکڑ دینا۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے، رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا بیوی نے۔ حضرت شمون اٹھے نہ تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا، اللہ اکبر کہا، جب اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئیں۔ بیوی سے کہنے لگے تو نے کیوں باندھا؟ اس نے پھر دھوکہ دیا، کہنے لگی ہر جنگ میں لوگ آ کے بتاتے تھے تیرا خاوند بڑا دلیر ہے، میں نے کہا میں بھی دیکھوں کتنا دلیر ہے۔ سارے ایک نیا رنگ، ایک نیا روپ، ایک نیا طریقہ، تو میں نے تو آزمایا ہے، اور یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں۔ آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے اگر تو نے آزمایا ہے تو پھر دیکھ بھی لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے زنجیروں سے باندھ دیا، لوہے کی زنجیروں سے، اٹھے تو بندھا ہوا پایا، اللہ اکبر کا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں۔ فرمانے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی دیکھنا چاہتی تھی، کچی رسیاں تو توڑ لیتے ہو، زنجیریں بھی ٹوٹتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک آ کے لوگ بتاتے ہیں تو واقعی دلیر ہے، ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب قریب بیٹھنے لگی، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی، فریب کرنے لگی، دھوکہ دینے لگی، کہنے لگی بتاؤ تو صحیح طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے، ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے، اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں، دھوکے دیتے نہیں۔ جب اس نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتا، بال ان کے لمبے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے بال آتے تھے، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفے کانوں تک کی اجازت دی ہے، کندھوں تک کی اجازت ہے، کندھوں سے نیچے بال آئے تو حرام لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، کندھوں سے نیچے جائز نہیں۔ ان کے بال بڑے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے۔ حضرت شمون کہنے لگے مجھے دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی، ہاں میرے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو پھر نہیں میں اٹھ سکتا۔ بس اس کے ہاتھ بات آ گئی، اس نے کھانا بھی کھلایا، اس نے بستر بھی بچھا کے دیا، پیر بھی دبایا، جب سو گئے تو اس نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں کھل سکے گا۔ جب اٹھے تو بندھا ہوا دیکھا، بیوی کی طرف دیکھا، کہا تجھے خیال نہیں آیا کھول دے؟ کہنے لگی ساری زندگی غربت دی تو نے، یہ دیکھ مجھے ہیرے ملے ہیں، کنگن ملے ہیں، یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا سونا چاندی ہر چیز، چل جا، تیرا کیا کرنا ہے؟ ساری رات عبادتیں، سارا دن تو ذکر فکر اور جہاد میں گزار دیتا۔ دھوکہ دیا۔ ان کافروں نے آ کے ستون کے ساتھ چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ کھڑی کی، پھر رسیوں اور زنجیروں سے باندھا۔ اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا، پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے، پھر آنکھیں نکالی۔ جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی، کہا میرے مولا میں کوئی لاوارث ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر دے؟ مولا میں دھوکے کھاتا رہا، میں کوئی لاوارث تو نہیں؟ جب یہ دعا فرمائی تو پھر بجلی چمکی، پھر اللہ کا قہر برسا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ کافر جو آئے تھے وہ جلے، اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی۔ اب وہ بی بی دوڑی آئی اور پیروں میں بیٹھی کہنے لگی بخش دو۔ آپ فرمانے لگے ساری زندگی میں تیرے دھوکے کھاتا رہا، اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، اب تو خدا کے حوالے ہے،
پیروں سے آگ چلی. کہنے لگے وہ دیکھنا سونے سے کہہ تجھے بچائے, وہ جو تیرے ہاتھوں میں ہیرے کے کنگن ہیں انہیں کہہ تیری حفاظت کرے, اب وہ جو تیرے کانوں کے اندر سونے چاندی کی بالیاں اور کانٹے ہیں اور جھومر ہیں ان کو کہہ تجھے نجات دلائے. جلتی رہی, تڑپتی رہی, چیختی چلاتی رہی, اور اس طرح چیخی کہ وہ خاک بنی, ہوا میں اڑی. اللہ نے اپنے ولی کی آنکھیں بھی دوبارہ عطا فرما دی, کان بھی دوبارہ عطا فرما دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ طاقت دی. وہ جب باہر نکلے تو اعلان کر رہے تھے, لوگوں دیکھو دھوکہ والے جل گئے, تباہ ہو گئے, نام و نشان مٹ گیا, اور مجھے دھوکہ دیا گیا تھا تو اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ طاقتیں عطا فرما دی. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھیں, مسجد میں رہی تھیں, پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہیں نا. پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دی. یہ بات ہی ایسی تھی. وہ کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے, تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ, تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا, کہاں سے لے آئی. اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں, ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت, پاک باپ کی بیٹی, طیب ماں کی بیٹی, اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون, ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے, کہاں سے لائی ہے. اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے, کتنی کو وضاحتیں کرے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں. زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گیا. آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں, سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے. زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں. اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے, تو پھر خدا بندوبست جب کرے, اللہ جب مددگار ہو, تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی, اس نے پتوں سے نہیں دلوائی, پھر فرشتے نہیں بھیجے. حضرت مریم کہنے لگے مجھ سے نہ پوچھو, وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو, ان سے پوچھو نا, وہ کون ہے پوچھ لو, ان سے کر لو سوال. انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ, یہ جواب دے گا. مددگار تھا رب, ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے. اور جب مالک اعلان کر دے, جب مالک تیری صفائی دینا چاہے, جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے, تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب. فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں, رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کے آیا ہوں, نبی بن کے آیا. دل پنگوڑے سے اعلان ہو گیا, پھر بچہ بول پڑا. اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی, یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے. بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی, اماں نے پکارا تو آئے نہیں, تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے. تو وہ عبادت گزار تھے, لیکن لوگوں نے ان کی عبادت, ریاضت, پرہیزگاری کو نہیں دیکھا. بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا. وہ عورت آیا جایا کرتی تھی, اب آ جاتی ہیں عورتیں مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی ہیں. ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں. وہ خاتون آتی جاتی تھی اس خانقاہ پہ, آستانے پہ, یہ بخاری میں موجود ہے. پھر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے. مجھے بتائیں کیسے بندہ وضاحت دے. حالات خراب ہو گئے, لوگ کٹیا جلانے لگے, ماحول اور طرح کا بن گیا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے, تیری مشیت کا تقاضا آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے, پر اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا. اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا. تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں, میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں, وہ جو بکریاں چراتا ہے. رب کی مدد کو پکاریں, اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں, تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا. سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا. اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا. ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی. تو میرے عزیز, جب سب سے بڑھ کر وہ دیتا ہے, سب سے زیادہ نوازتا ہے, سب سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو پھر وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو. وسبحوہ بکرۃ و اصیلا, صبح و شام اسی کی پاکی بیان کرو.
صبح و شام اللہ ہی کا ذکر، اسی کی پاکی. بہت زیادہ تفصیلات نہیں، لمبی ڈیٹیل نہیں، صرف آپ اتنا تجربہ کر لیں کہ ہم دن میں اپنی تعریف زیادہ کرتے ہیں یا اپنے رب کی تعریف زیادہ کرتے ہیں. ہمارا اپنے آپ کو سجانے سنوارنے میں خیال زیادہ رہتا ہے یا رب کی رضا پہ توجہ زیادہ رہتی ہے. ہمارا اب یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہر چیز سے گھیر گھار کے ہم اپنے آپ پر ہر چیز کو لے آئے ہیں. ہم اپنے آپ سے شروع ہوتے ہیں، اپنے پر ختم ہوتے ہیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرے اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے، مثل الحی والمیت، ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح زندہ اور مردہ کی ہوتی ہے. گویا ذکر کرنے والا زندہ ہے، نہ کرنے والا مردہ ہے. یہ جس نے سارا دن رب کو یاد ہی نہیں کیا، اس کو سارا دن خیال ہی نہیں آیا. آپ کہیں سفر پہ نکلے ہوں، کہیں آپ دور گئے ہوں نا، تو آپ کو خیال آتا ہے یار صبح کی میں نے گھر ہی بات نہیں کی، صبح سے میں نے آج گھر فون نہیں کیا، کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی معلومات نہیں کی. گھر میں سے کوئی سفر پہ ہو، ایک تو یہ کہ آپ گئے ہوں اور ایک یہ کہ کوئی گھر میں سے گیا ہو، تو دن میں اسے فون کر کے پوچھنے کہاں پہنچے ہو، جس کام گئے تھے اس کا کیا بنا، خیال آتا ہے. اور اگر آپ نے کسی کو بھیجا ہو اور پیچھے سے فون نہ کریں تو وہ بھی کہہ دیتا ہے یار تو نے سارا دن حال ہی نہیں پوچھا. یعنی بندوں کے ساتھ بندوں کا رشتہ ہو تو دن میں یاد نہ کریں تو شکوہ آتا ہے. تو مجھے بتاؤ سارا دن ہی گزر جائے، ایک تسبیح بھی نہ پڑھی جائے، یعنی سارا دن بیت جائے اور انسان ایک تسبیح سبحان اللہ کی نہ پڑھ سکے. باقی اسے ساری کہانیاں آتی ہوں، باقی اسے سارا پتا ہو، لیکن سارا دن بیت گیا، 24 گھنٹے گزر گئے اور اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ 100 دفعہ مدینے والے رسول پہ درود و سلام ہی پڑھ لیتا. سارا دن ہی گزر گیا، اس نے سوچا ہی نہیں. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمارا جو خاص ذکر کرنے کا مزاج اور ماحول اور شوق ہونا چاہیے تھا، وہ شوق ہمارا برقرار نہیں رہا، وہ ذوق نہیں ہمارا رہا. یعنی فارغ بیٹھے لوگ ہیں، بڑی دیر فارغ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں جی میں صبح سے فارغ ہوں، بور ہو رہا تھا، کوئی سوارہ ہی پڑھ لینا تھا، کچھ تھوڑا سا نا مہربانی کر لینی تھی، کچھ آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لینی تھی. کس طرح آپ بور ہو گئے؟ آپ نے سارا دن اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، توجہ نہیں فرمائی. اور پھر اگر آپ اللہ کا ذکر کریں اور جس صفاتی نام کے ساتھ آپ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں اس کا معنی سمجھ کے کریں، یا رحمانو یا اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، جب آپ کہیں گے تو پھر عرش کا مالک بڑی رحمت نازل فرمائے گا. جب آپ کہیں گے یا کریم یا کریم یا کریم تو پھر وہ کرم کے دروازے کھول دیتا ہے. آپ کا ایک خاص رنگ ہو. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نہ دنیا میں رہ کے مجھ پہ درود و سلام پڑھو. فرمایا قیامت میں جب تمہارا دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر ہوگا نا، یہاں تم بیٹھو گے سوک کے ساتھ درود پڑھو گے، لیکن فرمایا قیامت والے دن جب تمہیں دشوار گزار اور سخت راستوں سے گزرنا پڑے گا نا، تو دنیا میں سوک کے ساتھ پڑھا ہوا درود و سلام وہاں تمہارے لیے نور بن جائے گا اور تمہیں رستہ دکھائے گا. تمہارا درود و سلام تمہیں ذوق دلائے گا. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا، لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے، نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے، نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے ہیں، نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں. وہ تو کریم ہی بڑا ہے، 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے. اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا. آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا. میرے دوستو، جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے. دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار نہیں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو. ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے. اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے. لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکولے طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی. ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا. یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو ہے نہیں، اللہ ہی کی مدد ہے.
لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں گیا ہوگا کہ یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ فرماتے غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی۔ فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا، جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی، فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی۔ بخاری میں لفظ ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ مچھلیاں نہیں، مچھلی کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب، تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا، 2 اس کے کانٹے جوڑے۔ فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی شفا ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا۔ ہم نے عرض کی حضور یہ معمہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ مکان شروع کر لیا، ایک صاحب نے وہ مکان بنانے لگے، آپ وہ حساب لگا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے۔ یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا۔ جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہو جاتے دسی، سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے، وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹورے ہے، کدے تو پرسوں 10 داتے لب جانے سن۔ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ جن لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا ہی کوئی نظام ہے، وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی۔ ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری اپنے حساب سے چلتے ہیں، اتنے رشتہ داروں سے، اتنے کون آپ کے ساتھ چلے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو، وہاں سے خیر طلب کرو۔ دنیا دار کیا دیں گے، کیا دے سکتے ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے کسی؟ اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا، تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، پھسل جا۔ اس پر ایک اور بات عرض کر دوں، صحیح بخاری سے، مسلم سے ایک اور بات۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے۔ ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی، وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں، پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ زیادہ ہی توجہ طلب امر ہے، اس پر آپ غور کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا، تو جس نے آواز سنی تھی حضور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے۔ اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے۔
اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا۔ اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو۔ اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے؟ تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں، پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا، اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا۔ وہ جو تیسرا حصہ، اللہ کرے آپ سمجھیں، وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا، تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے، وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے، جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے۔ میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی، ان کے اندر تازگی آئے گی، نور آئے گا، کرم آئے گا، خاص کر خدا کی رحمت برسے گی۔ مدد اللہ سے چاہیں، اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائیں، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے۔ کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زہر ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے۔ اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی، اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی، تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں، کہاں بھی ہیں، آپ کمزور ہیں۔ طاقتور تھے ابتدائے اسلام میں، ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس، وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے غریبوں کو، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، پر خدائی طاقت ان مظلوموں کے ساتھ تھی۔ صاحب زرقانی نے لکھا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ